جس طرح کل ہمارا کیس تھا عدت میں، عدت کیس میں بہت پہلے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں۔ ہمارے وکلاء نے کل بات کی کہ حالانکہ اس عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملا تھا ایک چھوٹے ریلیف میں، لیکن ایک بڑے ریلیف میں پھر بھی ہم گئے، ہمیں اعتماد ہے۔ لیکن آج جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کچھ نئے کیسز کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا پنجاب حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ عدت کیس میں ریلیف ملنے والا ہے؟ یہ جو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب اس پہ ایسے کیسز بناؤ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 25 کروڑ کے ملک میں کوئی بھی ذی شعور، اور شرط یہ ہے کہ ذی شعور بھی ہو اور باضمیر بھی ہو، کوئی بھی ذی شعور اور باضمیر شخص کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا اس کی جماعت ملک دشمنوں کی جماعت ہے؟ ہم جیسے پروفیشنلز، یہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہمارے دوست کھڑے ہیں، یہ میرے جیسے لوگ جو قلم کے مزدور تھے، انجینئرنگ یا وکالت، یا وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں پاکستان سے باہر کمائی کر رہے تھے، پاکستان کے اندر انٹرپرینور میں تھے، ان کے خواب تھے کہ وہ پاکستان میں کسی سروس میں جا کے پاکستان کو مضبوط کریں گے، ان کو عمران خان صاحب نے سیاست میں لے کے آیا اور ان کو محب وطنی کا سبق سکھایا اور ان کو یہ بتایا کہ اس ملک سے بھاگو مت، اس ملک سے جاؤ مت، اس ملک کو چھوڑو مت، اس ملک میں رہو، یا اگر باہر ہو تو کما کے اس ملک میں بھیجو، اثاثے بنانے تو پاکستان میں بناؤ، پیسے پاکستان میں بھیجو، یہاں ہو تو اس ملک کو ٹھیک کرو، سیاست کے ذریعے ٹھیک کرو۔ اور پاکستان کے نوجوان طبقے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو عمران خان اس پارلیمان میں لے کے آیا۔ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، میرے جیسے مڈل کلاس لوگ پارلیمنٹ میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جرم کیا کہ سرداری نظام کے خلاف، وڈیرہ شاہی کے خلاف، بڑے بڑے نوابوں، سرداروں، خانوں کے خلاف عام لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور لڑکیوں کو، نوجوانوں کو اس پارلیمنٹ میں لے کے آیا۔ آج آپ اس پہ غداری کا الزام لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ایسا مت کرو۔ ایک محب وطن پاکستانی، قوم کے لیڈر اور امت کے رہنما کو اس طرح آپ ان کیسز میں نہیں رگیٹ سکتے۔ پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا۔ اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو، آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو، تو پنجاب کے کسانوں پہ فوکس کریں، استادوں پہ فوکس کریں، عام مزدوروں پہ فوکس کریں، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں، لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، غریب مزدور، بیواؤں، یتیموں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں۔ پوری قوم اس کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، فارم 47 والے سے، کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے؟ آپ کی منشا سے ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے، اس سے کھلواڑ بند کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو، یہ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو کسی کی گھر کی باندھی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس پہ کوئی غداری کا الزام لگائے۔ اس لیے قوم ایسے کسی بھی کیس کو عمران خان صاحب کے خلاف رد کرتی ہے۔ قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جب آخری بات، جب آپ پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا، عمران خان۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ نیاز اللہ نیازی سر Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Isa Qazi is the Chief Justice of the Supreme We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system
and Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. अच्छा सर, ये बताइएगा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अभी एतराज़ उठाया बेंच के ऊपर, तो ये क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, ये किसी भी मुवक्किल का, किसी भी शख्सियत का हक है, किसी भी इंसान का हक है कि अगर उसको किसी शख्स पे एतमाद ना हो तो उसका इजहार करे. ये जुडिशल नॉर्म्स के अंदर आता है. आप कह देते हैं कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और वो मोहतरम जज साहब जो भी हो वो फिर रिक्यूज़ कर देते हैं. अच्छा, ये इमरान खान साहब ने आज कुछ रहनुमाओं को तलब किया है पार्टी के हाँ अंदर, जी, इख्तिलाफात चल रहे हैं, हाँ जी. इसके हवाले से भी करने की परसों खान साहब के साथ ही था मैं, और इसके हवाले से बात हुई. मैंने खान साहब को बादब अर्ज़ किया कि जो आपके पुराने साथी हैं, अगर किसी को रिजर्वेशन है उनको बुला लें. ये ग्रुप नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है. किसी शख्स को रिजर्वेशन हो सकती है क्योंकि वो आप उनके लीडर हैं, उनका लीडर तो कोई और नहीं है, और वो किससे गिला करें. तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया, और उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल उनको बुलाते हैं. तो आज कुछ पुराने साथियों को बुलाया है, और इस तासुर को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में परसों मेरे सामने, आप दोस्तों के, जब आप मीडिया पर्सन आए हुए थे, कुछ दोस्त उधर होंगे उस दिन, खान साहब ने रद्द किया. उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, बल्कि खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब वो जमात बन चुकी है कि इसका भी आइडियोलॉजिकल वोट बैंक बन गया है. तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जिस भी शरीफ आदमी को खड़ा करेगी, कौम उसको वोट करेगी. तो कोई भी शख्स इस वक्त अगर सियासी सोच रखता है, वो तहरीक इंसाफ में ब्लॉक बनाने का सोच भी नहीं सकता, ना कोई ब्लॉक है. हाँ, तहरीक इंसाफ कोई फौजी यूनिट नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीन तो नहीं है, ये एक सियासी जमात है. इसमें लोगों को किसी चीज़ पे शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए फिर लीडर ने उनको बुलाया है कि अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको सुन लेते हैं. मैं दोबारा इस तासुर को रद्द करता हूँ जो खान साहब ने परसों अडियाला में खुद रद्द किया. तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो साथी वापस आना चाहते हैं उनके बारे में भी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि आप थोड़ा होल्ड करें, मैं जब जेल से निकलूंगा मैं केस बाय केस देखूंगा. और खान साहब ने उसमें दो नुकात पेश किए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है, जिन पे जुल्म हुआ है, उनको मैं और तरह से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको और तरह से देखूंगा. Thank you, sir. Thank you. खान साहब की रिहाई तक उस पर वेट करना पड़ेगा. फवाद साहब को भी कहूँगा थोड़ा सा होला रखें. लेकिन असद कैसर और अली नईम गंडापुर ने राब्ता किया कि आप पार्टी पे तनकीद कम कर दें. क्या करें? हाँ जी हाँ, खान साहब ने कहा है कि इस पे कोई रिस्पांस देने की ज़रूरत नहीं है. मेरे वापस आने तक, बाहर आने तक आप थोड़ा सा सब्र से काम लें. हो गया सर. बाकी बातें वापसी में.